میرا محبوب نہیں دیکھا چلو ویب کے چند شرماوے بجلی ڈرتی دسک نہ مارے کتے بے ادبی نہ ہو جاوے جے ہو جاوے سیر فلان دی فلان وچ رات میں جاوے اللہ اللہ میرا سونا مائی سن کتنے نظر دار سبحان اللہ جبرائیل نے کہا ہوگا تیرے زمانے میں چار جاوے نگاہ اللہ تمہیں کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے پائے تو دوسرا تمہیں کو دیکھا بھائی حسان رسالت کی بارگاہ میں چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں حسان آقا کا نام خوان رہا ہے آقا کی نعتیں لکھتا رہا ہے آقا کے اوصاف بیان کرتا رہا ہے ذرا بتا دو صحیح آقا کیسے ہیں وہ کہتے ہیں احسن من کلام ترکت عینی واجمل من کلام ترکت نساء ولکتا مبرعا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء عرض یا رسول اللہ یا حبیب اللہ واحسن من کلام ترکت عینی آقا آپ جیسا حسین آپ جیسا جلیل آپ جیسا پیارا میرے آپ نے جیسا حسین و جلیل کسی ماں نے پیدا ہی اور ایک تعلق کا عام من کل عیب رب نے آپ کو ہر عیب سے مبرہ پیدا فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لگتا یوں ہے جیسا جیسا آپ چاہتے گئے رب آپ کو ویسا ویسا بنایا کہ میں تیرے لگا زلفاں بناواں اے بھی رب پوچھیا ہو سی کہ رنگ تیرے مکھڑے تے لاواں اے بھی رب پوچھیا آپ جیسے چاہتے گئے آپ کو ویسا بنا کر گیا حسینہ جمیلہ سے منہ کھول دیتے محمد بڑا کے قلم چھوڑ جی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تب تزیدی عادت کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری عیب تناہی تناہی شمار کرنے کو کہتے ہیں گرنے کو کہتے ہیں شمار کرنا گرنا کسی کو گنتی میں لانا اللہ فرماتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری گنتی کرنا شمار کرنا گرنا کسی چیز کو یہ عیب ہوتا ہے وصف نہیں ہوتا اور آپ کے وصف کی تمام عیوب سے پاک ہے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور کہہ دے کہ سب تجھ ان کے صلافاں کی خامشی چپ ہو رہا ہے کہہ دے میں کیا کیا کہوں تجھے اور لیکن غزان ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے یہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی ایک تھوڑی سی جھلک دکھائی میں آپ کو جب جامع فرماتے ہیں ایک دن میں باہر نکلتا ہوں رات کا عالم ہے چاند چودھری کا ہے اپنے آب و تاب پہ ہے چمک رہا ہے عروج پہ ہے جب فرماتے ہیں میں نے چاند کو دیکھا چاند بڑا پیارا لگ رہا تھا بڑا سونا لگ رہا تھا بڑا مزہ کر رہا تھا دل کو پا رہا تھا آنکھوں کو پا رہا تھا بڑا چاشنی دے رہا تھا لطف دے رہا تھا پیار آ رہا تھا چاند کو پھر جابر فرماتے ہیں میں چاند کو دیکھ رہا تھا کتنے میں آقا تشریف لے آئے کتنے میں آقا تشریف لے آئے پھر جابر فرماتے ہیں میں نے چاند کو دیکھا پھر بدلوہر چہرے کو دیکھا چاند کو دیکھا آقا کے رخ انور کو دیکھا آقا کی آنکھوں کو دیکھا آقا کے چہرے کو دیکھا آقا کے رخساروں کو دیکھا آقا کے شفتین کو دیکھا آقا کو دیکھتا ہوں چاند کو دیکھتا ہوں پھر چاند کو کہتا ہوں چاند مانتا ہوں تو خوبصورت ہے مانتا ہوں تو پیارا ہے چاند بڑا دلکش نظر آ رہا ہے تو لیکن میرا جو چاند ہے اس کے سامنے تیرا کچھ نہیں کرنے والا کیونکہ تجھ پہ عیب ہے داغ ہے میرا محبوب جوان اللہ مجھ سے کام جب اتنا پیارا کوئی ہو جب اتنا حسین کوئی ہو تو پھر اس سے کیوں کر پیار نہ کیا جائے پھر اس سے کیوں کر محبت کی جائے پھر دیکھا جاتا ہے کہ دیکھ جو جس سے پیار کیا جا رہا ہے جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کے پاس اگر پاور بہت ہے اس کے پاس طاقت بہت ہے تو پھر اس سے پیار کیا جاتا ہے ایک دن اس کے ذہن میں خیال آتا ہے ایک دن اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ دنیا کے اندر اتنی زیادہ اموات ہوتی ہیں اتنے زیادہ لوگ مرتے ہیں مشرق مغرب شمال جنوب کتنی زیادہ اموات ہو رہی ہے کتنا جانا ہے کہ ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا معقول تو تقولو کہ آغا رجل اس شخص کے بارے میں اس ہستی کے بارے میں اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا جہانگیر بادشاہ کی ذہن میں سوال آتا ہے
کہ اتنی زیادہ اموات ہوتی ہوں گی تو ان سب کے قبول میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے جلوہ فرماتے ہیں؟ یہ اس کے داخل ذہن میں سوال آتا ہے. پھر وہ اپنا جو سوال کسی ملا کے پاس نہیں لے کے گیا, مجھ جیسے کسی کم عقل کے پاس نہیں لے کے گیا, مجھ جیسے کم علم کے پاس نہیں لے کے گیا, مجھ جیسے کم ذات کے پاس نہیں لے کے گیا, مجھ جیسے کم سوچ کے پاس نہیں لے کے گیا, بلکہ اپنا سوال وقت کے ولی کے پاس. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے میرے ذہن میں یہ سوال آیا ہے, میرے ذہن میں یہ سوال آیا ہے. تو آپ نے فرمایا اس سوال کا جواب بعد میں دوں گا, پہلے ایک کام کر کے اپنے محلے کے اندر, اس علاقے کے اندر سب لوگوں کو, اپنے جو محلے کے تیرے چاہنے والے ہیں, تیرے جو عزیز ہیں, پیارے ہیں, محبت کرنے والے ہیں, ان کو کہہ دے کہ میری دعوت رکھ دیں. اور دعوت کا وقت بھی ایک ہونا چاہیے, دعوت کا دن بھی ایک ہونا چاہیے, وقت اور ٹائم بھی ایک ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ پریکٹیکل کر کے بتاتے ہیں, پریکٹیکل کر کے جواب دیتے ہیں. تو کیا ہوا جی, اس نے اپنے بادشاہ نے اپنے جو ہے وزیروں کو کہا, اپنے علاقے میں بات کی کہ آج فلاں دن کی فلاں وقت رات کا ٹائم جو ہوگا اس ٹائم آپ نے دعوت کرنی ہے. محلے والوں نے دعوت کی, مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی, بادشاہ نے بھی دعوت رکھ دی اسی رات. اب جب وہ وقت آیا, وہ دن آیا, وہ رات آئی, تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ کے پاس پہنچ گئے دعوت کھانے کے لیے. بادشاہ کے پاس دعوت کھائی, دعوت کھانے کے بعد ساری رات بادشاہ کے پاس گزاری. جب صبح ہوا, مجمع لگا, محل کے اندر تمام لوگ جمع ہوئے. بادشاہ نے پوچھا, ہاں بھائی بتا, تیرے پاس تو نے دعوت کی تھی. پہلا شخص آیا, کہا بادشاہ حضور عرض کرتا ہوں میں نے دعوت بھی کی تھی, الحمدللہ پیر صاحب میرے پاس آ لو کہ میرے پاس کھانا بھی کھایا, رات بھی گزاری. دوسرا آیا, کہا دعوت کی تھی, کہاں کی تھی, پھر کیا ہوا, کیا بنا, کہا کیا بننے کا کیا مقصد ہے, اللہ والے تھے, آئے ہیں میرے پاس, کھانا بھی کھایا, رات بھی گزاری. تیسرا آیا, کہا بتا بھائی دعوت کی تھی, کہا کی تھی, کیا بنا, کہا بنا یہ میرے پاس آ کے کھانا بھی کھایا, رات بھی گزاری. ہر شخص آ کے کہہ رہا تھا کہ مجدد الفسانی میرے پاس آئے تھے, میرے پاس رات بھی گزار کے گئے ہیں, میرے پاس کھانا بھی کھا کے گئے. ہر شخص سے کہہ رہا تھا, بادشاہ کہہ رہا تھا میرے پاس رات گزاری ہے. تب جا کے میرے پیر مجدد الفسانی بولے, ارے بادشاہ اب بھی تیری عقل میں بات نہیں آئی, اب بھی تجھے جواب نہیں ملا, ارے عقل کے اندر سمجھانا یہ چاہ رہا تھا. اگر آقا کا غلام, آقا کا ادنا کا غلام ایک وقت کے اندر سب کے پاس پہنچ سکتا ہے تو آقا کی شان تو برابر برابر. اگر آقا کا غلام, آقا کا ادنا سا نوکر, آقا کے در کے غلاموں کا غلام اگر چند ایک ہی دن ایک ہی وقت کے اندر سب گھروں میں جا سکتا ہے تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو رب نے مالک تو پل بنا کے بھیجا ہے. آقا کو تو رب نے سب کچھ عطا فرما کے بھیجا ہے. پھر سید حضرت کہتے ہیں یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہو. یہ تو آقا کے در کے غلاموں کی شان ہے, یہ تو آقا کے نوکروں کی شان ہے کہ وہ یہ کمالات دکھا رہے ہیں. آقا کی شان تو اس سے بڑا اور بڑا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ. ہم کیا کرتے ہیں, بار بار اس کے در پہ جاتے ہیں, بار بار اس کے آفس میں جاتے ہیں, بار بار اس کے دفتر میں جاتے ہیں, بار بار اس کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں, کہتے ہیں یار بار بار تیرے پاس آ رہے ہیں, اب تو میرا کام کر دے. ارے قربان جب آقا کی ذات پہ پڑھنے والا درود, کتنا ہم خوش قسمت ہیں کہ جب ہم صبح بھی پڑھیں گے, ظہر بھی پڑھیں گے, عصر بھی پڑھیں گے, شام بھی پڑھیں گے, ہر وقت پڑھتے جائیں گے, بار بار آقا کی بارگاہ میں ہمارے نام پیش ہوتے جائیں گے. آقا فرمائیں گے فرشتوں میرا امتی بار بار میری بارگاہ میں درود پڑھ رہا ہے, جب اس کے سارے کام کر اس لیے اپنا معمول بنا لے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھتے رہا, اپنی عادت بنا لے. دوسری حدیث سے بات آپ اپنا ہم صلی اللہ علیہ وسلم یوم 50 مرتبہ صفحہ یوم القیامہ کما قال. آقا فرمائے کہ جس نے پورے دن کے اندر میری ذات پر 50 مرتبہ درود پڑھا, صرف 50 مرتبہ. آقا فرماتے ہیں جس نے پورے دن کے اندر میری ذات پر 50 مرتبہ درود پڑھا, صفحہ یوم القیامہ,
آپ کا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنے رسول امتی سے مصافحہ کرواؤں. سبحان اللہ. علماء تشریف فرمائے صحابہ دور سے سلام کرتے تو نہیں کرتے. صحابہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا میں یہاں پہ بیٹھا ہوں بات کرے ہوئے شخص کہتے ہیں السلام علیکم. مصافحہ یہ نہیں ہے. مصافحہ کا مطلب ہے ہاتھ میں لانا پھر لجپال پریتا انہوں توڑ دینی جد ہاتھ پھر دے انہوں چھوڑ دے. پھر لجپال کچی پریتے نہیں لگاتے, کچے تعلق نہیں ہوتے, کچی شاریاں نہیں ہوتی, کچے دوستیاں نہیں ہوتی. پھر لجپالوں کے لجپال نبی, امت کے غمخوار نبی, نبیوں کے سردار نبی, جن کے سب کو لجپالی ملی ہے, جن کے سب کے سب کچھ ملا ہے, وہ لجپال نبی جب قیامت کے دن اپنے امتی کے ہاتھ کو تھام لیں گے, اس کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک اس کو جنت میں داخل نہ کریں. سبحان اللہ. من صلی علیہ فی یوم میات مرہ کتب اللہ بین عینیہ برات. خوش قسمت ہوتا ہے کہ آقا کی ذات کے درود پڑھنے کے صدقے جہنمی بھی نہیں ہو سکتا, منافق بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس سے پڑھنا چاہیے. مشرک کی کتاب ہے جناب الخلاف اس کی شرح جامع مسلمان اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت کا دن کہ جب پولیس رات قائم کی جائے گی اور پولیس رات ہمارے بدلے گزرنا ہے. فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پولیس رات سے گزرنے والوں کا اپنا طریقہ ہوگا, اپنا انداز ہوگا, اپنا ان کا طریقہ کار ہوگا. کچھ تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے, کچھ بجلی کی طرح گزر جائیں گے, کچھ ہوا کی طرح گزر جائیں گے, کچھ گرتے سمجھتے گزریں گے, کچھ جو گناہگار اس کے اطفال ہوں گے وہ گر کے جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے. لیکن فرماتے ہیں ایک قوم آئے گی کہ جب جہنم کی اس پورے سے آگ پر اپنا پہلا قدم رکھے گی, جہنم کی آگ ہی بول اٹھے گی جس سے مومن کا رول بنا بھی اے مومن جلدی گزر جا, تیرا پورے ایمانی میری گردش کو ختم کرنے لگا ہے. ابھی تو نے بہت سے مشرکین کو جلانا ہے, بہت سے گستاخان کو جلانا ہے, بہت سے منافقین کو جلانا ہے, جلدی سے گزر جا کہ تیرے نور ایمانی سے میری گردش ختم ہو رہی ہے, چند فرق نہیں ہے. آخر وہ کون سی جماعت ہے؟ جامع مسلمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی اور جماعت نہ ہوگی بلکہ وہ خوش قسمت ہوں گے جو دنیا میں رہ کے آقا کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہوں گے, آقا کی بارگاہ میں درود کے صدقے رب ان کے نور میں انتقال پیدا فرما دے گا, جنت کی آگ ان سے بنا مانگے. اس لیے اپنا معصوم بنا لینا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کے صدقے پڑھتے رہا کریں, اپنا معمول بنا دیں کہ کم از کم ہر نماز کے وقت 20 مرتبہ درود پڑھ لیں. اگر فجر کو 20 مرتبہ پڑھیں, ظہر کو 20 مرتبہ پڑھیں, عصر کو 20 مرتبہ پڑھیں, مغرب کو 20 مرتبہ پڑھیں, عشاء کو 20 مرتبہ پڑھیں. جب عشاء کو 20 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہم بستر کی طرف جا رہے ہوں گے تو ہمارا نام خوش قسمتوں میں لکھا جا چکا ہوگا جن آقا کی بارگاہ میں بھی 100 مرتبہ. اس لیے اپنا معمول بنا لیں. ایک مرتبہ پھر مل کے پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. آپ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قل اے محبوب آپ فرما دیجیے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی میری اتباع, یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے. اتباع سے اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا, برابر بھی نہیں چلنا, آگے بھی نہیں چلنا, بلکہ محبوب کے نقش قدم پہ چلتے جانا ہے. اب اس کا صلہ کیا ملے گا, اس کی جزا کیا ملے گی؟ جب محبوب کے نقش قدم پہ چلیں گے, آقا کے فرامین پہ عمل کرتے جائیں گے, آقا نے جو ہمیں طریقہ بتایا اس پہ چلتے چلے جائیں گے. اب اس کام کو جزا کیا